अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। दो अहम तरीन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपसे बात करनी है। एक तो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से जो इजलास किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में और खतीजा शाह की शिरकत, इसके हवाले से आपके सामने तमाम तफसीलात रखूँगा और इस इजलास के अंदर जो है वो क्या क्या बातें हुई, कितनी देर इजलास जारी रहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का क्या किरदार था और आहद खान चीमा और खतीजा शाह से क्या गुफ्तगू की चीफ जस्टिस ने, यह आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद जो सबसे अहम टॉपिक है वो है जुडिशल कमीशन का इजलास। 5 नवंबर को ये इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में क्या चीज़ें तय की जाएंगी और एक बड़ा अहम नुक्ता है कि एनी अदर यानी किसी और भी मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन वो मौजू कौन से होंगे वो बड़े सीक्रेट रखे गए हैं, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए। इसमें 26वीं आईनी तरमीम भी होगी, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि डिस्कस की जाएंगी। तो एजेंडा जारी हो चुका है। जुडिशल कमीशन के इजलास में ये तय किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कौन से जजेस शामिल होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी की। ये नाज़रीन जो मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में, और इस मीटिंग के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम को भी ख़ास तौर पर मदऊ किया गया था। इसके अंदर जो है वो IG पंजाब, इसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट, इसमें आहद खान चीमा, इसमें जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रिजवी साहब और दीगर जो लोग थे। और सबसे अहम चीज़ जो जिक्र हो रहा है वो खतीजा शाह का हो रहा है और खतीजा शाह भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। ये मीटिंग लाहौर के अंदर हुई है, ये मीटिंग आज ही हुई है। GOR 1 में चीफ जस्टिस के ऑफिस के अंदर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया और ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त पर जो है मुहित थी और चीफ जस्टिस आलिया नीलम जो है वो इसके अंदर शामिल थी। इस मीटिंग का जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो ये था कि जेल रिफॉर्म्स, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जिन चीज़ों के ऊपर जोर दिया, जिन नुकात के ऊपर जोर दिया वो बड़े अहम हैं। यानी मौजूदा सूरत हाल में ये दोनों नुकात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी करते हैं और उस हवाले से उसकी तरफ जो है वो भी बात जाती है। यानी एक बात जो है वो चीफ जस्टिस ने ये की कि किसी भी मुल्ज़िम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में नहीं रखा जा सकता जब वो गिरफ़्तार हो। यानी ये बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि आप किसी भी मुल्ज़िम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं रख सकते। कैसे रख सकते हैं? जब तक उस पर जुर्म नहीं साबित होता। तो चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर अहम ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये कहा कि देखें ये मामला आप इसको देखें कि मुल्ज़िमान जो हैं वो कई साल से सिर्फ इसलिए अंदर हैं कि उनकी ज़मानत नहीं हो रही, तो ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है कि किसी भी शख्स को उसके ऊपर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ और वो 1 साल 2 साल से जो है वो पाबंद सलासिल है, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुखातिब होते हुए कहा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस मामले के ऊपर वो देख रही हैं और ऐसे मुल्ज़िमान जो कि बग़ैर जुर्म साबित हुए वो कस्टडी में हैं, उनके हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि कानून के मुताबिक फौरी उनको जो है वो रिलीफ दिया जाए कि वो किसी भी तरह गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो पाबंद सलासिल नहीं रह सकते। दूसरा जो अहम पॉइंट था वो ये था कि जो मुल्ज़िमान जिनको सज़ा हो चुकी है और उनकी जो अपीलें हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं, वो कई साल से अपीलें जो हैं उनकी नहीं सुनवाई हो रही। तो इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा अहम ऑब्जर्वेशन दी कि ये मामला जो है सबसे हसास है कि एक मुल्ज़िम अपील करता है और उसकी अपील जो है वो कई साल कई माह नहीं लगती, तो वो इंसाफ के हसूल के लिए उसके लिए जो है वो इतना अरसा जो है वो इंतज़ार करता है, लेकिन उसके मुकदमात पर समाअत नहीं होती है। फिर उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो सबसे अहम नुक्ता था वो जेल रिफॉर्म्स के वाले से था। उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि जेल के अंदर जो मसाइल हैं और जो SOPs हैं उसके मुताबिक जो है वो जेल जो कैदी हैं उनको वो सहूलियात मिलनी चाहिए। इसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं जो कि माजी के अंदर जो है वो जेल में रहे। एक हुकूमती साइड है, दूसरी अपोजिशन साइड है। हुकूमती साइड से आहद खान चीमा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक लंबे अरसे तक जेल के अंदर रहे, और दूसरी जानिब अपोजिशन से खतीजा शाह इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसा उन्होंने जेल में क़याम किया। अब
ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے، میں آپ دونوں کو کنوینئنس بنا رہا ہوں، میں آپ دونوں کو یہ ہدایت کر رہا ہوں، اور ساتھ انہوں نے آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور پنجاب حکومت کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ کہا کہ ان کو مکمل سہولیات فراہم کی جائیں، یہ جب جس جیل کا وزٹ کرنا چاہیں یہ جا سکتے ہیں، یہ دونوں اکٹھے جائیں، یعنی جو احد خان چیمہ ہیں یہ مردوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے اپنی ریکمنڈیشن دیں گے، اور جبکہ ختیجہ شاہ خواتین قیدیوں کے مسائل کے حوالے سے اپنی تجاویز جو ہیں وہ سامنے رکھیں گی۔ تو چیف جسٹس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جیل کے اندر جو قیدیوں کو مسائل ہیں، جو ان کو سہولیات کے حوالے سے وہاں پر کیا کیا ریفارمز کی جانی چاہیے، اور کس طرح عالمی سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کی جیلوں کو جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ احد خان چیمہ اور ختیجہ شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دیں گی۔ ختیجہ شاہ نے ناظرین انہوں نے شکریہ ادا کیا چیف جسٹس کا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے، اس سے جیل ریفارمز آئیں گی، نہ صرف آئیں گی بلکہ جو قیدی ہیں انہیں ان کے حقوق، جو انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ ملیں گے۔ اور انہوں نے تقریباً 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ چیف جسٹس سے گفتگو کی، انہوں نے ساری ریفارمز کے حوالے سے ان کے پاس جو آئیڈیاز تھے وہ انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے رکھے، اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ہمیں ان ریٹن دیجیے گا، ریکمنڈیشن میں دیجیے گا، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے تمام لوگ جو موجود تھے ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر اندر مکمل ہو جائے، یعنی جو جیل ریفارمز کی انہوں نے بات کی، انہوں نے اپیلوں کی بات کی، انہوں نے ان ملزمان کی بات کی، قیدیوں کی بات کی کہ جو کہ گرفتار ہونے کے بعد کئی ماہ سے کئی سال سے پابند سلاسل ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو حل کر دیا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھیں گے، اور خاص طور پر اس وقت تنقید کی جا رہی ہے کہ ختیجہ شاہ کیوں اس میٹنگ کے اندر بیٹھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں کس لیے بلایا گیا، احد خان چیمہ بھی تھے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ ایک پولیٹیشین بھی ہونا چاہیے۔ احد خان چیمہ پولیٹیشین تو ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق کو اگر اس کمیٹی کے اندر شامل کر لیا جائے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ جیل کے اندر گزارا ہے۔ بلکہ اب تو لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو، عمران خان کو، آصف علی زرداری کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی جیل میں گئے، تو اچھی بات ہے، بالکل ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ ناظرین، دوسرا اہم پوائنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا۔ ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ حکومت جو چاہ رہی ہے وہ نہیں ہو پائے گا، وہ اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ ووٹ ہی پورے نہیں ہیں، یعنی ان کو جو مطلوبہ تعداد چاہیے 7 وہ نہیں ہے۔ اب ایک شخصیت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے، وہ ہے اختر حسین صاحب۔ اختر حسین صاحب جو ہیں وہ اگر اپنا فیصلہ حکومت کے پلے میں نہیں ڈالیں گے تو پھر نہ تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز والا معاملہ ہو سکے گا، نہ وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جسٹس امین الدین خان کو جو ہے وہ سربراہ بنا دیا جائے وہ بھی نہیں ہو سکے گا، اور بہت سے ایسے پلان جو حکومت نے کیے ہوئے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے ناظرین۔ تو یہاں پر معاملہ جو ہے وہ بالکل یعنی جو ہنڈیا بنائی ہے وہ تو ساری بیچ چوراہے پر جو ہے وہ گر گئی ہے، وہ بکھر گئی ہے۔ حکومت جو پلان کیے ہوئے تھی وہ پلان پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن یعنی جو وہ اجلاس ہوگا اس کے اوپر بھی اپنی اکثریت برقرار رکھے، جس طرح انہوں نے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پہلے سے ایک پلان کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے ووٹ ہوں گے، چاہے اپوزیشن بیچ میں نہ بھی بیٹھے تو ہم اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا لیں گے۔ اب یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اب بڑا مشکل ہے ناظرین۔ اب جو ہے وہ حکومت کے پاس جو ہے وہ 6 ووٹ کنفرم ہیں، 7واں ووٹ جو ہے وہ اختر حسین صاحب کا ہے، اور وہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی جب قاضی کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو انہوں نے اس معاملے پر سب سے پہلے مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے کام، اور یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہے تو میں کسی صورت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو اس وقت جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا 5 نومبر کو یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ 5 نومبر کو
امریکہ کے الیکشن ہیں، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ 5 نومبر کو ہی جو سندھ ہائی کورٹ میں درخواست زیر التوا ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے، یعنی 2 ہفتوں کا ٹائم تھا، تو امید یہ کی جا رہی ہے، اور اگر وہ اس سے پہلے مقرر ہو جاتی ہے اور وہ سٹے دے دیا جاتا ہے تو ناظرین پھر جو حکومت نے پلان بنایا وہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے نا جو سندھ ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آپ ایک دفعہ سنیں، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا کہ کیا کیا نہیں ہو سکتا اور کیا کچھ ہوگا۔ اچھا، سندھ ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیمی درخواست کے خلاف درخواستوں پر جو فیصلہ جاری کیا گیا اس میں کچھ آرٹیکلز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم سے متعلق سوالات آئینی ہیں، عدالت بینچز کے سامنے لائے جائیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب صوبائی اسمبلی آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد منظور کر لے۔ قرارداد اور آئینی بینچز کی عدم موجودگی میں عدالت اپنا دائرہ کار اختیار جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، یعنی جو ہر صوبہ ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ منظور کرنی ہے، تو کے پی میں تو یہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو پھر اب یہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ اپنا اختیار استعمال کر رہی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کے مطابق انصاف کی فراہمی سے متعلق آرٹیکل کے سٹرکچر کو متاثر کیا گیا ہے۔ ترمیم کے ذریعے بظاہر وفاق اور صوبے اپنے مقاصد کے لیے بینچز تشکیل دیں گے، ایسا کرتے ہوئے عالمگیر اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق پارلیمنٹ نے فیصلہ کن طاقت کے ذریعے عدلیہ کو فتح کر لیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق درخواست گزار نے دلیل دی کہ سائل کو ججز کی پرفارمنس کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ درخواست گزار کے مطابق ایسا کرنے سے مستقبل کے بینچز کو دھمکا کر ماتحت کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ آئین کے تحت بنیادی حقوق کی فراہمی کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار کے دلائل کے مطابق ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کے کیس میں آئینی حدود میں رہتے ہوئے بنیادی حقوق کے تحفظ کا میکینزم موجود ہے۔ درخواست گزار اٹھائے گئے نکات غور طلب ہیں۔ عدالت فریق کین سمیت اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو نوٹس جاری کرتی ہے اور آئندہ سماعت پر اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل طلب کیا ہے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے ناظرین، اور اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے جو اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور پھر اس وقت جو ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ چینل کا خیال رکھا کریں، سبسکرائب کریں، اپنی تجاویز دیں تاکہ ہم آپ کی تجاویز کے مطابق ویڈیوز بناتے رہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔